علی ظفر صاحب، جو قائمہ کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی، اس میں جو الیکشن ایکٹ ہے اس سے متعلق جو ترمیمی بل ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے. 8 لوگوں نے حمایت کی، 4 نے مخالفت کی. ایک تو یہ بتا دیجئے کہ یہ جو قانون سازی ہو جاتی ہے، عدالتوں میں بھی چھٹیاں ہیں، اور جو فیصلہ آیا ہے مخصوص نشستوں سے متعلق سنی اتحاد کونسل کی درخواست پہ جو نشستیں پی ٹی آئی کو ملی ہیں، اس میں کیا اثرات پڑیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ریلیف آپ کو ملا ہے وہ الٹیمیٹلی پہنچ نہیں پائے گا آپ کو؟ دیکھیں، پہنچ تو پائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں. حکومت کا مقصد یا ارادہ یہ ہے یہ ساری امینڈمنٹس لانے کا الیکشن ایکٹ میں کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کا اثر ختم ہو جائے، یعنی کہ ریزرو سیٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو نہ ملیں. یہ مقصد ہے، یہ انٹینشن ہے، یہ ایم ہے. یقینی طور پہ جو میں سٹیپس دیکھ رہا ہوں آگے، چونکہ میجورٹی پارلیمنٹ میں حکومت کی ہے تو وہ عادی ہیں بلڈوز کرنے کے قوانین کو. تو ان کا پہلی سٹیپ یہی ہے کہ انہوں نے کمیٹی سے پاس کر لیا، نیشنل اسمبلی سے بھی وہ کوشش کریں گے کہ پاس ہو جائے. ان کی میجورٹی ہے، اگر ساری ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ ووٹ کریں گی، جو یقینی کریں گی، تو پھر وہ پاس ہو جائے گا. اس کے بعد وہ سینٹ میں آئے گا، سینٹ میں بھی کمیٹی میں جائے گا، اور پھر سینٹ میں بھی وہ پاس کرنے کی کوشش کریں گے. ازیوم کریں ایک سیکنڈ کے لیے کہ یہ قانون پاس ہو جاتا ہے. جب یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس قانون کا اثر اس ججمنٹ پہ، اس فیصلے پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس کے لیے سب سے پہلے قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آئین کی ترمیم ہوگی تو وہ 2/3 میجورٹی سے آئینی ترمیم کے ذریعے ہو سکتا ہے قانون سازی. لیکن اگر عام قانون ہو، جو عام قانون کو تبدیلی کرنی ہو، تو پھر وہ عام قانون کے ذریعے سمپل میجورٹی سے بھی کیا جا سکتا ہے. یہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے یہ ایک آئین کی تشریح ہے، یہ ایک آئین کے اوپر بیسڈ ہے. اس کی جو فاؤنڈیشن ہے، اس کی جو بنیاد ہے اس ججمنٹ کی، وہ آئین ہے. اور اگر انہوں نے سپریم کورٹ نے ایک بار آئین کی تشریح کر لی اور اس میں کہا کہ یہ ریزرو سیٹس پی ٹی آئی کو ملنی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک آئین کا حصہ بن گئی ہے ججمنٹ. اب اگر ترمیم کرنی ہے، اس ججمنٹ کو ختم کرنا ہے، تو پھر صرف اور صرف آئینی ترمیم کے ذریعے ہو سکتی ہے. یعنی کہ جو شکیں ہیں آئین کی، اس کو تبدیل کر کے حکومت کے پاس اگر اتنی میجورٹی ہے، سپر میجورٹی ہے 2/3، تو وہ کر سکتے ہی ہو تو کر لے. لیکن اس کے بغیر عام قانون سازی کے تحت یہ نہیں ہو سکتا. اب چونکہ حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی ہے نہیں، وہ آئینی ترمیم لا نہیں سکتے، تو وہ عام قانون سازی کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ جو ججمنٹ ہے وہ نلیفائی ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، اس کا اثر ختم ہو جائے. لیکن وہ میری نظر میں آئینی ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور جس طرح میں نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ججمنٹ ہے وہ آئین کی ترمیم کے آئین کے اوپر بیسڈ ہے، آئین کی اس نے تشریح کی ہے. اس لیے اگر وہ آئین کی شکیں تبدیل نہیں ہوں گی تو یہ والا قانون جو ہے وہ اس ججمنٹ کو اثر انداز نہیں کر سکے گا. ہاں، مستقبل پہ وہ ضرور لاگو ہوگا. مستقبل میں اگر کوئی ایسا معاملہ آیا تو پھر یہ قانون اس پہ لاگو ہوگا، لیکن وہ ججمنٹ کو ختم کرنے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی. علی ظفر صاحب، ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو نااہلی تھی، تاحیات نااہلی، وہ آئین کی ایک شق 63(1)(f) کے تحت ہوئی تھی، لیکن سادہ قانون سازی سے اس کو 5 سال میں تبدیل کر کے میاں صاحب کی نااہلی ختم کر دی گئی، اور کئی اور لوگوں کی بھی نااہلی ختم ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو سادہ قانون سازی سے آئینی تشریح جو ہے یا آئینی شق کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور عدالتی فیصلوں کو بھی غیر مؤثر کیا جا سکتا ہے. یہ تو اس حکومت کا ریکارڈ ہے. جی، آپ نے بڑا اہم اور انٹیلیجنٹ سوال پوچھا، لیکن اس کو ذرا اس کے جو حقائق تھے ذرا مختلف تھے، کیونکہ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا اپنے فیصلے میں کہ چونکہ آئین میں کوئی بات لکھی نہیں کہ کتنے سال، جہاں کسی قانون میں نہیں لکھی کہ کتنے سال تک آپ کی یہ نااہلی ہوگی، اس لیے ہم مجبور ہیں یہ کہنے پہ کہ وہ 5 سال سے زیادہ وہ تاحیات ہوگی.
اور اسی ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے لکھا تھا کہ اگر چاہتی ہے کوئی پارلیمنٹ کہ اس میں تبدیلی لائے تو وہ عام قانون اس میں قانون سازی کے ذریعے اس کا جو پیریڈ ہے وہ فکس کر سکتی ہے. تو حکومت نے اس کا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے عام قانون کے تحت اس کا فکس کر دیا پیریڈ. انہوں نے ججمنٹ کو ختم کیا, انہوں نے پیریڈ فکس کیا. یہاں ججمنٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آج جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں جب یہ ووٹنگ ہوئی تو جے یو آئی کی جو رکن ہیں شاہدہ اختر صاحبہ, وہ نہ فیور میں آئیں نہ وہ اگینسٹ گئیں. کیا اس معاملے پہ جو ابھی حکومت کر رہی ہے اس پر جے یو آئی پی ٹی آئی کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہے؟ جی یقینی طور پہ ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس طرح ہے کہ جے یو آئی کو بھی ریزرو سیٹس ملتی ہیں اگر فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بحال رہتا ہے. یعنی کہ اگر سیٹیں سنی اتحاد یا پی ٹی آئی کو نہیں ملتی تو جے یو آئی کو بھی کچھ سیٹیں مل جاتی ہیں, اور وہ اس طرح ان کا کانفلکٹ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ بحث ہو رہی تھی تو ان کے وکیل جو تھے کامران مرتضیٰ صاحب, جو میرے سینیٹر بھی ہیں, فیلو سینیٹر, انہوں نے جا کے تو اس بات کی یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو کہا تھا کہ وہ درست فیصلہ ہے اور ریزرو سیٹس جو ہیں وہ جے یو آئی کو ملنی چاہیے. تو نظر یہی آتا ہے کہ ان کا ہمارے ساتھ اس پوائنٹ پہ ایگریمنٹ نہیں ہوگا. ٹھیک. اچھا, عدالت کا اب موجودہ جو عدالت عظمیٰ ہے اس کا عمومی رویہ ہم یہی دیکھتے ہیں مختلف فیصلوں میں کہ جی پارلیمنٹ کا جو حق ہے قانون سازی کا اس پہ ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اب ایک قانون سازی ہو گئی ہے, ایک تو کیا آپ اس کو سپریم کورٹ میں باقاعدہ چیلنج کریں گے یا اس جو حکومت کی طرف سے نظر ثانی کی درخواست ہوئی ہے اس میں آپ آرگو کریں گے کہ جی یہ غلط ہوا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ عمومی جو رویہ آ رہا ہے اور 2 ججز کے ایڈ ہاک ججز کے تقرر کے بعد آپ کو امید ہے کہ سپریم کورٹ اس ترمیم کو نہیں مانے گی اور فیصلے کو برقرار رکھا جائے گا؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو جو یہ اگر قانون آ جاتا ہے, یہ بن جاتا ہے سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی پاس ہو جاتا ہے اور پریزیڈنٹ اس کو سینڈ کر دیتے ہیں اور یہ قانون بن جائے گا ملک کا, تو پھر یقینی طور پہ لگتا یہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس قانون کی آڑ میں مزید ڈیلے کرنے کی کوشش کرے گا معاملات کو. اچھا. اور پھر ہمیں مجبوراً اس کو چیلنج کرنا پڑے گا اس قانون کو, اور بیسٹ آپشن یہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کریں, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان آلریڈی اس کے بارے میں بات کر چکا ہے اور انہی کی ججمنٹ ایک طرح نلیفائی ہو رہی ہے. تو یقینی طور پہ فائنل فیصلہ تو نہیں, لیکن لگتا یہی ہے کہ ہم اگر یہ قانون بنتا ہے تو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. اب آپ کا دوسرا سوال تھا ایڈ ہاک ججز آ گئے, اس کی وجہ سے کوئی فگرز یا کوئی میجورٹی میں فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جج صاحب جو ہیں, چاہے وہ ایڈ ہاک ہوں چاہے وہ پرماننٹ ہوں, وہ آئین کے علاوہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہی فیصلہ ہوگا جو آئین کے مطابق ہے. اور پھر سے میں ایک بار دہرا دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے,